کراچی سے خیبر تک کے اخبار میں خوش آمدید، شامل کریں گے ہیڈ لائنز۔ پتوکی میں لنڈا پھاٹک کے قریب مسافر بس ٹرین سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں 4 افراد جاں بحق اور 25 زخمی ہو گئے۔ حادثہ پھاٹک کھلا ہونے کے باعث پیش آیا۔ سیالکوٹ میں پرنٹنگ پریس کا مالک پستول صاف کرتے ہوئے گولی لگنے سے جاں بحق ہو گیا۔ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ساہیوال میں ایل پی جی کی غیر قانونی ریفلنگ پر قابو نہ پایا جا سکا۔ گیس سلنڈر کے دھماکے سے دکاندار سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ کا بھٹا مزدوروں کے بچوں کو پڑھانے اور چائلڈ لیبر کے خاتمے کا خواب پورا نہ ہو سکا۔ منڈی بھاؤدین میں بچے بھٹوں پر کام کرنے پر مجبور، انتظامیہ بے خبر۔ اٹھارہ ماہ گزر گئے، خانیوال میں فلائی اوورز کا تعمیراتی کام مکمل نہ ہو سکا۔ ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا، شہری عذاب میں مبتلا۔ کنکوٹ میں شہدائے کربلا کی مناسبت سے تبرکات کی خرید و فروخت کے لیے اسٹال سج گئے۔ مرکزی امام بارگاہ سے ملحقہ روڈ پر عزاداروں کی گہما گہمی عروج پر۔ خیرپور میں صحافیوں کو درپیش مسائل اور سیکیورٹی کے حوالے سے 2 روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ خواتین صحافیوں نے بھی بھرپور حصہ لیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں سی ٹی ڈی کی کارروائی، کالعدم تنظیم کا دہشت گرد گرفتار۔ ملزم سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں بھی ملوث تھا۔ ڈیرہ بگٹی میں بلوچ عوام بھارتی عزائم کے خلاف آج بھی سڑکوں پر نکل آئی۔ سنگسیلا موڑ سے پاکستان چوک تک ریلی بھی نکالی گئی۔ فضا پاکستان اور پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، شامل کریں گے پنجاب بھر سے خبریں۔ پتوکی میں لنڈا پھاٹک کے قریب مسافر بس ٹرین سے ٹکرا گئی اور اس حادثے میں 4 افراد جاں بحق اور 25 زخمی ہو گئے۔ حادثہ پھاٹک کھلا ہونے کے باعث پیش آیا۔ پتوکی میں ٹیکسٹائل کمپنی کے ملازمین کو لے جانے والی بس لنڈا پھاٹک پر ٹرین کی زد میں آ گئی۔ خوفناک حادثے میں متعدد افراد جاں بحق اور کئی زخمی ہو گئے۔ مرنے والوں میں پتوکی کے نواحی گاؤں ڈھولن چک کا 18 سالہ وحید اور پولیس کانسٹیبل محمد یوسف بھی شامل ہے۔ حادثے کے فوری بعد زخمیوں کو طبی امداد کے لیے THQ اور سول اسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ 5 زخمیوں کو تشویشناک حالت کے پیش نظر لاہور کے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق حادثہ ریلوے ملازم کی غفلت کے باعث پیش آیا۔ ٹرین کی آمد پر پھاٹک پر تعینات ریلوے ملازم سو رہا تھا، جس سے پھاٹک کھلا رہا۔ عینی شاہدین کے مطابق بس ڈرائیور نے ٹرین دیکھ کر رکنے کے بجائے جلد بازی میں پھاٹک کراس کرنے کی کوشش کی، جس سے بس کا پچھلا حصہ ٹرین کی زد میں آ گیا۔ سیالکوٹ شہر کے تھانہ کوتوالی کی حدود میں پرنٹنگ پریس کا مالک پستول صاف کرتے ہوئے گولی لگنے سے جاں بحق ہو گیا۔ سیالکوٹ نہال چند اسٹریٹ میں 38 سالہ عابد علی اپنے پرنٹنگ پریس میں پستول صاف کر رہا تھا کہ اچانک گولی لگنے سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ واقعے کے بعد تاجر حضرات اور ورثہ جمع ہو گئے اور نعش کو گورنمنٹ علامہ اقبال ٹیچنگ اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں اور پستول کو بھی قبضے میں لے لیا ہے۔ ایس پی انویسٹیگیشن رفت بخاری کے مطابق عابد علی اپنی ہی پستول کی گولی لگنے سے جاں بحق ہوا۔ نعش کو پوسٹ مارٹم کے بعد ورثہ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ساہیوال میں گیس سلنڈر کی ریفلنگ کے دوران دھماکے سے دکاندار سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ ساہیوال میں ریلوے روڈ پر قائم گیس ریفلنگ کی دکان پر اس وقت زوردار دھماکہ ہوا۔
जब गैर कानूनी तौर पर सिलेंडर में गैस भरी जा रही थी। इस हादसे में दुकानदार समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। धमाके से लगने वाली आग ने दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है, जबकि फायर ब्रिगेड अमले ने फौरी कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया है। वाज़ेह रहे कि साहिवाल में इससे कबल भी रिफिलिंग के दौरान गैस सिलेंडर धमाके हो चुके हैं, जिनमें जानी और माली नुकसान का भी सामना करना पड़ा है, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। आरीवाला में आशूरे मुहर्रम के दौरान अमन व अमान के कयाम के लिए फ्लेग मार्च किया गया। पुलिस के मुताबिक आशूरा पर किलो सर्किट्स कैमरे भी नस्ब किए जाएंगे। वाला का कहना था कि फ्लैग मार्च का मकसद मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी इंतजामात को बेहतर बनाना है। फ्लैग मार्च में 5 पुलिस स्टेशन से नफरी और एलीट फोर्स के कमांडोज ने हिस्सा लिया। वक्त न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद कहना था कि ताजरों और मजहबी तंजीमों से मिलकर आशूरे मुहर्रम में तहसील भर में अमन व अमान को यकीनी बनाया जाएगा। डीएसपी ने बताया कि योम आशूर पर मातमी जुलूसों और मजालिस की खुफिया कैमरों से निगरानी भी की जाएगी। मुहर्रम उल हराम में किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे चाको चौबंद हो गए हैं। मुल्क दुश्मन अनासर को ये बावर कराने के लिए फालिया में फ्लैग मार्च किया गया। मुहर्रम उल हराम के हवाले से पुलिस के चाको चौबंद दस्तों ने फालिया सर्कल में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च कादराबाद से शुरू होकर थाना फालिया और भाकट से होता हुआ पहाड़वाली पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। फ्लैग मार्च की क़यादत डीएसपी फारूक भट्टा ने की। मार्च में तमाम थानों के एसएचओज, एलीट फोर्स और ट्रैफिक पुलिस अफसरान ने शिरकत की। डीएसपी फालिया फारूक भट्टा का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि माह मुहर्रम में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए तमाम जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जाएगा। सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देने के लिए पुलिस के जवानों के साथ साथ प्राइवेट गार्ड को भी ट्रेनिंग दी गई है। इसके अलावा तमाम हसास इमाम बारगाहों के बाहर सीटीडी कैमरे भी नस्ब कर दिए गए हैं। सियालकोट की जिली इंतजामिया और पुलिस ने आशूर का सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया है। मुहर्रम उल हराम के दौरान बरामद होने वाले जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। सियालकोट में मुहर्रम उल हराम के दौरान 331 जुलजना अलमो ताजिया के रवायती जुलूसों के अलावा 1257 मजालिस से अज़ा का इनेकाद किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर डॉक्टर आसिफ तुफैल और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान ने मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी इंतजामात के बारे में ब्रीफिंग दी। डीसीओ ने बताया कि मुहर्रम उल हराम में जिला भर में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए जिले अमन कमेटी को मुतहर्रिक कर दिया गया है। डीसीओ ऑफिस में किसी भी नागहानी सूरत हाल से आगाही के लिए कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। इस मौका पर डीपीओ डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान ने बताया है कि अशरे मुहर्रम के दौरान एक कैटेगरी के 40 जुलूस और 69 मजालिस को सिक्योरिटी के हवाले से इंतहाई हसास, जबकि बी कैटेगरी में 100 जुलूसों और 158 मजालिस को हसास करार दिया गया है, जिनकी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। 2800 से ज्यादा पुलिस एहलकार जिला भर में अपनी ड्यूटीज भी सर अंजाम देंगे। डीसीओ टोबा टेक सिंह ने आशूरे मुहर्रम के हवाले से किए गए इंतजामात का जायजा लेने के लिए कमालिया का दौरा किया और इंतजामात को सराहा। डीसीओ टोबा टेक सिंह अनासिर एजाज अकबर ने आशूरे मुहर्रम के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए कमालिया का दौरा किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर खालिद महमूद, टीएमओ राना नवाज और एसएचओ थाना सिटी भी इनके हमरा थे। डीसीओ ने मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया से करबला रेलवे रोड तक निकाले जाने वाले जुलूसों के रास्तों का भी मुआयना किया और तहसील इंतजामिया के इकदामात को सराहा। इस मौका पर डीसीओ का कहना था कि मुहर्रम उल हराम के हवाले से जिले भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि अज़ादारान के लिए इब्तदाई तिबी इमदाद और लंगर व न्यास को भी बरुए कार लाया जाएगा। मंडी शाहजोना में आशूरे मुहर्रम पर सिक्योरिटी इकदाम का जायजा लेने के लिए अमन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। मंडी शाहजोना थाना मिसन में एसडीपी और सदर सर्कल जंग मोहम्मद ताहिर खच्ची की जेर सदारत अमन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। सुरका ने आशूरे मुहर्रम के दौरान किए गए सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। एसडीपीओ ने पुलिस मुलाजिमीन को हिदायत की है कि दौरान ड्यूटी मशकूक अफराद पर कड़ी नजर रखी जाए। उनका कहना था कि किसी भी शख्स को बगैर चेकिंग के जुलूस या मजालिस में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी, ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या रूनुमा ना हो। उन्होंने पुलिस मुलाजिमीन को हिदायत की है कि अपनी ड्यूटी पर बर वक्त हाजिरी को यकीनी बनाया जाए। सियालकोट में भारतीय जारहियत के खिलाफ हिंदू बरादरी ने एहतजाजी रैली निकाली। पाक फौज और वतन के हक में नारे लगाने और पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं भी की गई। सियालकोट के मकामी मंदिर में हिंदू बरादरी ने हिंदुस्तानी जारहियत के खिलाफ नारे लगाए
اور حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر پاکستان اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے، جبکہ ملکی سلامتی کے لیے دعائیں بھی کی۔ اس موقع پر ہندو برادری کا کہنا تھا کہ ہندوستان کشمیر میں مظالم بند کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ وطن پاک کی حفاظت کے لیے ان کی جانیں بھی حاضر ہیں۔ لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی اور بھارتی جارحیت کے خلاف گجرانوالہ کی سول سوسائٹی نے احتجاجی ریلی نکالی۔ مظاہرین نے بھارتی پرچم اور مودی کا پتلا بھی نظر آتش کیا۔ گجرانوالہ میں نامانیہ روڈ پر شہریوں نے بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی اور کشمیر میں بھارتی جارحیت کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی میں شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر شہریوں نے بھارتی حکومت اور بھارتی فوج کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج اپنے ملک کا دفاع کرنا بخوبی جانتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دشمن نے اگر پرانی یاد تازہ کرنے کی کوشش کی تو اسے پھر سنبھلنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کی جانب سے دوسری مرتبہ منصوبہ بندی کر کے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی گئی ہے، جسے پاک فوج کو جواب دیا۔ عوام کو اپنی پاک فوج پر فخر ہے۔ اس موقع پر مظاہرین نے بھارتی پرچم اور نریندر مودی کا پتلا بھی نظر آتش کیا۔ فاروق آباد میں نہتے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ احتجاجی ریلی ڈیرہ ملاسنگ سے شروع ہو کر لاڑی اڈا پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے، جن پر نہتے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف نعرے درج تھے۔ ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے سیاسی رہنما گلزمان خان نے کہا کہ بھارت کا جنگی جنون خطے میں امن و امان کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان ہر طرح کے خطرے سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان کی انتہا پسند حکومت کشمیر کی آزادی اور حق خود ارادیت کی تحریک کو مزید دبا نہیں سکتی۔ دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ وہ اپنی جانیں قربان کر کے ملک کی حفاظت کریں گے۔ شرکاء نے پاکستان زندہ باد، بھارت مرد آباد کے نعرے بھی لگائے۔ پولیس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ملتان میں اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کے پہلے دستے کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ پنجاب کے 11 اضلاع سے 822 جوانوں نے پاس آؤٹ کیا ہے۔ پنجاب میں سی پیک منصوبے، حساس تنصیبات اور غیر ملکی شخصیات کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے اب پولیس کا اسپیشل یونٹ تعینات ہوگا۔ ریکروٹس کی ٹریننگ جدید تقاضوں کے مطابق کی گئی ہے، جو ہمہ وقت کسی بھی ایمرجنسی یا تخریب کاری کی صورت میں فوری رسپانس دیں گے۔ پولیس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ملتان میں اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کے پہلے دستے کی شاندار پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی، جس میں پنجاب کے 11 اضلاع سے 822 نوجوانوں نے پاس آؤٹ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے زبردست مہارت کا مظاہرہ کیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ایڈیشنل آئی جی محمد عثمان خٹک تھے، جنہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وطن عزیز کی حفاظت ہم سب کا فرض ہے اور اس کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم وطن دشمنوں کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیں گے۔ اس موقع پر بہترین کارکردگی دکھانے والے ریکروٹس میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھٹا مزدوروں کے بچوں کو پڑھانے اور چائلڈ لیبر کے خاتمے کا خواب پورا نہیں ہو سکا۔ منڈی بھاؤدین میں بچوں سے بھٹا جات پر مشقت کروائی جا رہی ہے اور انتظامیہ بالکل بے خبر ہے۔ منڈی بھاؤدین میں بھٹا جات پر چائلڈ لیبر کے خاتمے اور بچوں کو اسکولوں میں داخل کرانے کے لیے حقیقی اقدامات نہ ہو سکے۔ معصوم بچوں کے ہاتھوں میں آج بھی کتابوں کے بجائے مٹی اور گارا نظر آتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف نے بھٹا مزدوروں کے بچوں کے اسکولوں میں داخلے کو یقینی بنانے اور چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے واضح احکامات جاری کیے تھے۔ بھٹا مزدوروں کے بچے تاحال بھٹا جات پر کام کرنے پر مجبور ہیں۔ والدین کی بھی خواہش ہے کہ ان کے بچے پڑھ لکھ کر باشعور بن سکیں۔ دوسری جانب بااثر بھٹا مالکان بچوں کو جبری مشقت پر مجبور کرتے ہیں۔ دوسری جانب ضلع بھر میں 450 سے زائد بھٹا جات ہیں، جن میں اکثریت کی تاحال راولپنڈی روڈ،
اور جہلم روڈ سے اٹھنے والے گرد و غبار سے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ شہر کے باسی گرد آلود آب و ہوا میں سانس لینے سے الرجی اور دمہ کا شکار ہو رہے ہیں، جن میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے۔ اس وقت شہر کے مختلف ہسپتالوں اور کلینکس پر سینکڑوں بچے الرجی، نمونیا اور سانس کے امراض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے داخل ہیں، جبکہ ان کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ چکوال مندرہ روڈ اور چکوال سہاوا روڈ 4 سال سے زیر تعمیر ہیں، مگر کام انتہائی سست روی کا شکار ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ 4 سال سے زیر تعمیر شاہراہیں حکومتی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ جب تک یہ روڈ تعمیر نہیں ہوتا اس وقت تک کم از کم یہ ڈیلی بیسس پہ پانی کا چھڑکاؤ جو وہ نہایت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں ساتھ آبادی ہے جو گرد و غبار ہے وہ گھروں میں جاتی ہے، جس وجہ سے بیماریاں بہت زیادہ پھیل رہی ہیں۔ چائلڈ اسپیشلسٹ کا کہنا ہے کہ ان حالات میں سب سے زیادہ بچے متاثر ہوتے ہیں، اس لیے انہیں گرد و غبار سے ہر صورت محفوظ رکھا جائے۔ یہ گرد و غبار سانس کی نالی میں جا کے الرجی کا باعث بنتی ہے، جس کی وجہ سے بچوں کو نزلہ، زکام، کھانسی، بخار کی تکلیف یا نمونیا وغیرہ کی شکایت کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ساتھ میں گیسٹرو کے امراض بھی اس کی وجہ سے بہت زیادہ پھیل رہے ہیں۔ ستائی عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ زیر تعمیر سڑکوں کی جلد از جلد تعمیر کو یقینی بنایا جائے، اور جب تک یہ سڑکیں مکمل نہیں ہوتی روزانہ کی بنیاد پر ان زیر تعمیر سڑکوں پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جائے تاکہ عوام دوہرے عذاب سے بچ سکیں۔ میونسپل کمیٹی لیا کے اہلکاروں نے شہر بھر کا کوڑا کرکٹ ریلوے لائن کے ساتھ پھینکنا شروع کر دیا ہے۔ تعفن پھیلنے سے اہل علاقہ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیا کی میونسپل کمیٹی نے محلہ شیخانوالا کی ریلوے لائن کے علاقے کو فلٹر ڈپو میں تبدیل کر دیا ہے۔ شہر بھر کا کوڑا کرکٹ ادھر پھینک کر چلے جاتے ہیں، جس کے باعث علاقے میں تعفن پھیل رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گندگی اور تعفن کے باعث یہاں سے گزرنا بھی محال ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ متعدد بار ٹی ایم اے انتظامیہ کو شکایات کی گئی ہیں، مگر ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ اہل علاقہ نے ڈی سی او لیا سے اپیل کی ہے کہ ریلوے لائن کے ساتھ لگنے والے گندگی کے ڈھیروں سے ان کی جان چھڑائی جائے اور صفائی کرنے والے میونسپل کمیٹی کے اہلکاروں کو گھروں کے قریب اور سڑکوں پر گندگی اور کوڑا کرکٹ پھینکنے سے منع کیا جائے۔ خانیوال فلائی اوور کا تعمیر کا کام تاحال مکمل نہیں ہو سکا۔ ٹریفک کا نظام بری طرح سے متاثر ہے، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں نے وزیر اعظم سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ خانیوال میں عوام کی سہولت کے لیے جہانیہ روڈ سے لاہور موڑ تک بننے والا فلائی اوور کا منصوبہ 50 کروڑ کی لاگت سے 8 ماہ میں تعمیر ہونا تھا، لیکن 18 ماہ گزرنے کے باوجود کام مکمل نہیں ہوا۔ فلائی اوور کی تعمیر کا کام سست روی کا شکار ہونے کے باعث شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ فلائی اوور کو ریلوے کی ڈبل لائن کے اوپر سے پل بنانے کے لیے ریلوے پاکستان نے نہ ہی کوئی نقشہ اور نہ ہی کام جاری کرنے کا NOC جاری کیا ہے، جس کے باعث کام تاخیر کا شکار ہے۔ ان حالات میں فلائی اوور سے ملحقہ 1 لاکھ سے زائد آبادی متاثر ہو رہی ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ نہ کوئی لنک روڈ ہے اور نہ ہی کوئی انڈر پاس، جس کی وجہ سے چھوٹی بڑی ٹریفک کی لمبی قطاریں لگ جاتی ہیں۔ لمبی قطاریں لگ جاتی ہیں اور سکول والے بچے وہ بھی لیٹ ہو جاتے ہیں، 2 3 گھنٹے فاٹک بند رہتا ہے۔ وزیر اعظم صاحب سے ہماری اپیل ہے اس کا نوٹس لیں اور ہنگامی بنیادوں پر اس کا کام کروائیں۔ 3 گھنٹے فاٹک کھلنے انتظار کرنے ہیں، لنک روڈ ہو سی کوئی تلو رستہ ہو سی تے ساڈے جڑے بچے پہ ٹائم تے سکول ویسن پہ، ساڈے مریض جڑے جلدی ہو ہسپتال ویسن، سانو سہولت ہے تے لنک روڈ دیے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی لاپرواہی کے باعث وہ دوہرے عذاب میں مبتلا ہیں۔ شہریوں نے فلائی اوور کے ساتھ لنک روڈ بنانے اور فلائی اوور کے کام کو ہنگامی بنیادوں پر کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ محکمہ سول ڈیفنس ننکانہ صاحب کے زیر اہتمام وارڈ برٹن میں پیٹرول پمپ ملازمین کو کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے عملی تربیت دی گئی۔ تربیتی نشست کے دوران پیٹرول پمپ ملازمین کو کسی بھی ہنگامی صورتحال کے دوران آگ پر قابو پانے، نقصانات کو کم کرنے اور ملحقہ عمارتوں اور افراد کو آگ سے محفوظ رکھنے کے لیے مختلف حفاظتی تدابیر کے بارے میں آگاہی دی گئی۔ اس موقع پر محکمہ سول ڈیفنس کی طرف سے تمام پیٹرول پمپ مالکان کو ہدایت جاری کی گئی کہ وہ اپنے اپنے پیٹرول پمپس پر حفاظتی اقدامات کو یقینی بنائیں، بالخصوص آگ پر قابو پانے کے لیے استعمال ہونے والے تمام لوازمات کی موجودگی یقینی بنائی جائے اور اپنے عملے کو اس کی عملی تربیت بھی دلائی جائے۔ محکمہ سول ڈیفنس کے تربیت یافتہ عملے کا کہنا تھا کہ تمام حفاظتی اقدامات کر کے کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکتا ہے۔ خوشاب میں نجی تنظیم کے زیر اہتمام خواتین کے کھلی کچہری کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
ضلعی حکومت کے تعاون سے ڈسٹرکٹ پریس کلب جوہرآباد میں منعقدہ خواتین کی کھلی کچہری سے خطاب کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر آسما اعجاز چیمہ کا کہنا تھا کہ عورت معاشرے کی تخلیق اور قوموں کی کردار سازی کی ضامن ہے، جس کے لیے خواتین نے ہمیشہ لازوال کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں ظلم کی چکی میں پسنے والی عورت آج کے مہذب معاشرے کی تشکیل کے لیے نمایاں کردار ادا کر رہی ہے، جبکہ تعلیم کی کمی کے سبب معاشرے میں عورت کے استحصال کا سلسلہ جاری ہے، جس کے تدارک کے لیے حکومت ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے۔ آسما اعجاز چیمہ کا کہنا تھا کہ عورتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ملک میں مؤثر قانون سازی موجود ہے، جس پر عمل درآمد کے لیے معاشرے کے ہر افراد کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے دیگر مقررین نے کہا کہ اسلام نے عورتوں کو جو حقوق دیے ہیں اس کی مثال دیگر مذاہب میں نہیں ملتی۔ سیمینار سے ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر نبیلہ ملک، ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر تابندہ امجد، پروگرام کوآرڈینیٹر شاہ نواز اور سمینہ بلوچ نے بھی خطاب کیا۔ گھکڑ منڈی میں موٹر وے پولیس اور الیکٹرانک میڈیا ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام روڈ سیفٹی ریلی اور سیمینار منعقد کیا گیا۔ گھکڑ منڈی میں لوگوں کو ٹریفک قوانین کی پاسداری کے متعلق آگاہی دینے کی غرض سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں مقامی سکولز اور کالجز کے طلباء و طالبات، سول سوسائٹی، ٹی وی جرنلسٹ اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی میں بس سٹاپ سے شروع ہو کر ایلیمنٹری کالج پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی، جہاں آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار کے شرکاء کو ڈاکیومنٹری فلم کے ذریعے بھی تربیت دی گئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی کا کہنا تھا کہ زندگی بہت قیمتی ہے، لہٰذا اسے محفوظ بنائیں۔ سیمینار کے بعد جی ٹی روڈ پر موٹر وے پولیس اور رہائی ہیکرز نے فلیگ مارچ بھی کیا۔ سیالکوٹ میں نجی سماجی تنظیم کے تحت معذور افراد نے ویل چیئرز، ٹرائی سائیکلز، کمپیوٹرائز اور دیگر اشیاء ضروری تقسیم کیے گئے۔ سیالکوٹ کے مقامی ہوٹل میں سماجی تنظیم کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب سماجی تنظیم کی جانب سے نابینا اور معذور افراد نے ویل چیئرز اور دیگر آلات تقسیم کیے گئے۔ تقریب میں گورنمنٹ فاطمہ جناح یونیورسٹی کی وائس چانسلر فرحت سلیمی، نظریہ پاکستان فورم کے اسد اعجاز سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ سہولیات نہ ہونے کے باعث معذور اور نابینا افراد اپنے گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے اسپیشل افراد کو گھروں سے باہر نکلنے اور عام شہری کی طرز زندگی گزارنے میں یہ آلات اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مقررین نے اس بات پر بھی زور دیا کہ معذور افراد کی حوصلہ شکنی کرنے کی بجائے انہیں برابری کی سطح پر ایسی سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ وہ اپنی زندگی کے اہم امور بخوبی سر انجام دے سکیں۔ جھنگ کے گورنمنٹ گرلز اسپیشل ایجوکیشن سینٹر میں خصوصی بچوں کے لیے سالانہ سپورٹس ڈے اور تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا۔ گورنمنٹ گرلز اسپیشل ایجوکیشن سینٹر میں ہونے والی تقریب میں مختلف کھیلوں کا انعقاد کیا گیا، جس میں خرگوش ریس، بوری ریس، سپون ریس اور فروٹ ریس سمیت دیگر کئی کھیلوں میں طالبات نے بھرپور حصہ لیا۔ کھیلوں کے انعقاد کے بعد اسکول کے مرکزی ہال میں تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ کلیکٹر محمد اویس ملک تھے، جبکہ تقریب میں اسکول کے سٹاف، بچوں اور والدین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب تقسیم انعامات میں اسپیشل بچوں نے خوبصورت نغموں اور دیگر موضوعات پر ٹیبلوز بھی پیش کیے، جسے حاضرین نے خوب پسند کیا۔ آخر میں نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طالبات میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسکول کی پرنسپل مشرف فاطمہ نے کہا کہ اسپیشل بچے صلاحیتوں کے اعتبار سے کسی بھی طور پر عام بچوں سے کم نہیں ہیں، لیکن افسوس ہے کہ معاشرے میں انہیں نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر اے ڈی سی جی نے اسکول کو دیگر درپیش مسائل کی حل کی یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ شامل کریں گے سندھ بھر سے خبریں۔ کندکوٹ میں شہدائے کربلا کی مناسبت سے تبرکات کی خرید و فروخت کے لیے سٹال سج چکے ہیں۔ مرکزی امام بارگاہ سے ملحقہ روڈ پر عزاداروں کی گہما گہمی بھی اپنے عروج پر ہے۔ مزید جانتے ہیں علی شیر ملک کی اس رپورٹ میں۔ محرم الحرام کی آمد کے ساتھ ہی شاہی بازار کندکوٹ روڈ پر تبرکات کی خرید و فروخت کے سٹال سج گئے۔ ہر سال مرکزی امام بارگاہ سے ملحقہ شاہی بازار کندکوٹ کے باہر کشمور، بخشا پور اور غوث پور سمیت مختلف شہروں سے آنے والوں کے لیے تبرکات کے سٹال لگائے گئے ہیں۔ منتیں ماننے والوں نے اپنی منتیں پوری ہونے پر بیڑیاں اور ہتکڑیاں خریدنے کے لیے بازار کا رخ کر لیا ہے۔ بیل کے دستے وغیرہ لینے کے لیے جو ہمارے علموں میں کام آتے ہیں، جیسے کہ لیے لائٹیں یا اس کے علاوہ جو بیرکیں ہیں، بیرکے کے علاوہ جو دستے مبارک ہیں، یہ علم عباس آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ کے سامنے لگے ہوئے ہیں،
ये जो हम लेके गए हम अपनी बारगाहों में, अपने घरों में अलम निशान का नस्ब करते हैं, इस वजह से दुकान पर हम खरीदारी के आए हुए हैं। स्टॉल्स पर हजरत इमाम हुसैन और करबला में शहीद होने वाले रफ़क़ा की मुनासबत से तबरुकात की अशिया सजाई जाती हैं। इन तबरुकात में हजरत इमाम हुसैन की मुनासबत से शबीह जुल्फ़िकार, हजरत अब्बास से मंसूब अलम, मशकीज़े अलम पर लगाए जाने के लिए पंजतन पाक से मंसूब पंजे, मासूम करबला अली असगर की याद में झूला, वाक़े करबला के बाद कैद होने वाले इमाम ज़ैनुल आबिदीन और ख़वातीन अहले बैत से मंसूब हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ, जबकि दीगर तबरुकात में आइमा कराम के नामों के कड़े, स्टिकर, बच्चों के लिए जंजीरें, मुख्तलिफ उलमा इकराम की तकारीर, ज़ाकिरीन अहले बैत के कसीदे और नौहों की सीडीज़ वगैरह मौजूद हैं। हैदराबाद में वाक़े कदम गाह हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हर हासो आम के लिए मुरज्जा खलाइक और ज़ियारत का मरकज़ है। मुहर्रमुल हराम की आमद के साथ ही ज़ियारत गाह में मुल्क भर से लोग आते हैं। कदमगाह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो मुल्क की मशहूर व मारूफ ज़ियारतगाह का दर्जा रखती है। अंदरून बैरून मुल्क से ज़ायरीन की लामहदूद तादाद इस दर से अपने मन की मुरादें पाते हैं। कदमगाह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो सिंध के तारीखी विरसा पक्का किला के करीब स्टेशन पर शहर के मरकज में वाक़ है। अंजमन इमामिया सिंध 1912 से ज़ियारतगाह के इंतजामात संभाल रही है। यकम मुहर्रमुल हराम से लेकर आशूरा तक ज़ायरीन की बड़ी तादाद कदमगाह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की हदूद में कायम दुकानों से अलम, नोहे की सीडीज, बैजेस समेत दीगर इशिया की खरीदारी में मसरूफ रहते हैं। टंडुवाला यार्ड में पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के तमाम अहकामात को हवा में उड़ा दिया। खुलेआम मेनपुरी और गुटखा फरोख्त होने लगा है। टंडुवाला यार्ड में पुलिस की सरपरस्ती में सरेआम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही है। कोई मोहल्ला, गली या शाहराह की दुकान अब ऐसी नहीं रही जहां मेनपुरी, गुटके की फरोख्त ना होती हो। जिले में गुटके के इस्तेमाल में इजाफे के बाद मुंह और गले के कैंसर समेत मूजी बीमारियों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अवामुल नास का कहना है कि मेनपुरी और गुटके के जिला भर के थानों के खर्चे चलते हैं। उनका कहना था कि सरेआम मनशियात की फरोख्त से नौजवान नस्ल तबाह बर्बाद हो रही है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि वो मामले का सख्ती से नोटिस लें ताकि नौजवान नस्ल को तबाही से बचाया जा सके। पेमरा के नोटिस के बावजूद मीरपुर खास में गैर कानूनी DH सर्विस, इंडियन डिश टीवी और सी लाइन सिस्टम का कारोबार अपने अरूज पर है। DTH सर्विस, इंडियन डिश टीवी और सी लाइन सिस्टम के कारोबार को गैर कानूनी करार दिए जाने के बावजूद मीरपुर खास में ये कारोबार अरूज पर है। मीरपुर खास की इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में इस कारोबार से मुंसलिक अफराद खुलेआम इंडियन डिश टीवी, DTH सर्विस और सी लाइन सर्विस का काम जारी रखे हुए हैं, जबकि तमाम डिजिटल रिसीवर के सॉफ्टवेयर और इनको अपग्रेड करने का काम भी जारी है। वाज़ेह रहे कि पेमरा की जानिब से मुल्क भर में इस कारोबार से मुंसलिक अफराद के खिलाफ 15 अक्टूबर से कार्रवाई शुरू की जाएगी का ही मुतालबा किया गया था। कार्रवाई के दौरान भारी जुर्मानों के साथ साथ सख्त सजाएं भी दी जा सकती हैं। बदीन में महकमा हेल्थ सिंध एंड कंट्रोल प्रोग्राम की जानिब से एड्स बारिक एक रोज़ा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। बदीन प्रेस क्लब में मुनक़िदा इस प्रोग्राम का मकसद मीडिया के जरिए लोगों को एड्स के बारे में आगाही फराहम करना था। इस मौका पर प्रोग्राम मैनेजर डॉक्टर मोहम्मद यूनस चाचर समेत दीगर माहिरीन ने सहाफ़ियों को बताया कि एड्स एक मूजी मर्ज है, लेकिन इसका इलाज मुमकिन है। उन्होंने कहा कि इस वक्त सिंध भर में बहुत से अफराद इस मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं। उनका कहना था कि सिंध भर के अहम अजला में एड्स पर कंट्रोल के लिए सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं, जबकि कराची और लाड़काना में एड्स के इलाज के सेंटर्स मौजूद हैं, जहां पर एड्स के मरीजों का इलाज जारी है। खैरपुर में सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल और सिक्योरिटी के हवाले से 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें ख़वातीन सहाफ़ियों ने भी भरपूर हिस्सा लिया। खैरपुर के मकामी होटल में सेंट्रल फॉप्स एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन इस्लामाबाद के ज़रिए तमाम 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें मर्द और ख़वातीन सहाफ़ियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तरबियती वर्कशॉप के दौरान खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान में 18,000 से ज़ायद सहाफ़ी रिपोर्टिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जिनके लिए ना तो कोई हिफाजती इक़दाम किए गए हैं और ना ही उन्हें तरबियत देने का कोई इदारा कायम है। उन्होंने कहा कि सन 2000 से लेकर अब तक मुल्क भर में 118 से ज़ायद सहाफ़ियों को कत्ल किया गया। उन्होंने बताया कि CPGI की जानिब से मुल्क भर के सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तरबियत का सिलसिला जारी है। वर्कशॉप के अख्ताम पर शुरा को सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। जैकबाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पुतला भी नजर आतिश कर दिया।
जेकबाबाद पठान हाउस से पीटीआई की जानिब से भारतीय जारहियत के खिलाफ रैली निकाली गई, जो शहर भर का गश्त करते हुए प्रेस क्लब पहुंचकर एहतमाम पजीर हुई। रैली के सुरकाने हाथों में बैनर्स, पार्टी परचम भी उठा रखे थे और वो पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे थे। मुजाहिरीन ने भारतीय वजीर आजम का पुतला भी नजर आतिश किया। इस मौका पर मुकर्रिरीन ने भारतीय जारहियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। उनका कहना था कि वो अपने मुल्क के दिफा के लिए खून का आखिरी कतरा तक बहा देंगे। उनका मजीद कहना था कि मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल कराए। लाड़काना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुंतहिब नुमाइंदों का तारुफी इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में भारतीय जारहियत के खिलाफ करारदादें पेश की गईं, जिसे मुतफ़िका राय से मंजूर कर लिया गया। लाड़काना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुंतहिब नुमाइंदों का तारुफी इजलास नुसरत भुट्टो हॉल में मुनक़िद हुआ। इजलास में मुंतहिब नुमाइंदों समेत डीसीओ लाड़काना और दीगर ने भी शिरकत की। मेयर असलम शेख ने अपने खिताब में कहा कि लाड़काना के बासियों को पीने के साफ पानी और ड्रेनेज सिस्टम समेत दीगर मसाइल का सामना है, जिन्हें जल्द हल कर लिया जाएगा। उनका कहना था कि इस वक्त म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन खसारे का शिकार है, जिसके लिए हुकूमत सिंध से मदद मांग ली गई है। इस मौके पर पाक फौज के शोहदा को खिराज अकीदत भी पेश किया गया और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं भी की गईं। शामिल करेंगे खैबर पख्तूनख्वा से खबरें। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने डेरा इस्माइल खान से इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सईद रफीक को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस है। सीटीटी के मुताबिक सईद रफीक को खुफिया इतला पर डेरा इस्माइल खान के इलाके से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दहशतगर्द बन्नू का रिहायशी है, जिसका ताल्लुक कलदम तंजीम से है। मुलजिम बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस पर हमलों में भी मुलव्वस है। हुकूमत की जानिब से इसके सर की कीमत 10 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी। सईद रफीक की गिरफ्तारी के लिए इससे कबल भी कार्रवाइयां की गई थी। सीटीटी के मुताबिक मुलजिम को मजीद तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। कराची से खैबर तक का अहवाल आपने जाना। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए रहिए वक्त के साथ।